مفتی صاحب کی بلا آتے ہی فقیر نے بریڈ فوڈ میں اعلان کیا کہ کمنٹری میں ہم باقاعدہ انشاءاللہ نشست رکھیں گے، کسی کو کسی مسئلے پر وہ کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ ویلکم ہے، وہ آئیں اور مفتی صاحب کی بلا سے براہ راست وہ سوال کریں۔ ہمارے علماء کرام کا جو پینل ہے وہ بھی وہاں انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے کہ اگر کوئی بندہ گفتگو کرنا چاہے تو وہ بے شک مفتی صاحب سے گفتگو کر لے، لیکن خاموشی رہی۔ پھر مفتی صاحب نے خود اس بات کو دہرایا ایک انٹرویو میں کہ کوئی بات کرنا چاہے تو ویلکم، وہ آ کے بات کریں، ویلکم کریں گے کہ کوئی ایسا کوئی آپ سے کوئی بات کرنا چاہے تو وہ کر سکے گا۔ جی بالکل، میں بلکہ اس کو پسند کروں گا اور پسند کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کسی قسم کی بات پوچھنی ہے مجھ سے جو میرے لائق ہے، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہوں، اور اگر کسی کو مجھ سے اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہے، اور وہ رائے میں اختلاف رکھ سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، صاحب علم ہے، تہذیب کا دائرہ اس کے پاس موجود ہے، تو انشاءاللہ بالکل میں موجود ہوں۔ میں اس کو موسٹ ویلکم کہوں گا، وہ آئے، گفتگو کرے۔ تب بھی خاموشی رہی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو یہ جماعت بنی ہوئی ہے یو کے میں، ایک جس میں چند علماء کرام ہیں، تحفظ عقائد اہل سنت فورم یو کے، وہاں کے جو ناظم اعلیٰ اس وقت تھے، ابھی انہوں نے کیونکہ استعفیٰ دیا ہوا ہے، لیکن وہاں کے جو ناظم اعلیٰ تھے اس وقت محترم سجاد رضوی صاحب، جو غالباً بریڈ فوڈ میں فی الحال وہ مقیم ہے، پہلے ان کا علاقہ ہیلی فیکس تھا، تو انہوں نے فیس بک پر یہی کام شروع کر دیا، مفتی صاحب کے نام کو غلط طریقے سے لکھنا، پھر طرح طرح کے اس طرح گفتگو کرنی، اور پھر ایک اعلامیہ بھی آپ نے جاری کیا اپنی جماعت کی طرف سے۔ تو بحیثیت تحریک کا ناظم اعلیٰ ہوتے ہوئے میں نے ان سے رابطہ کیا ڈائریکٹ پرسنل واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے علماء کرام، اپنے جماعت کے جو نمائندہ ہیں ان کی مفتی صاحب کے ساتھ براہ راست ایک ملاقات کرا لیں، گفتگو کروا لیں، مناظرہ جو بھی جائیں وہ کر لیں، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا میں عوام اہل سنت کو پریشان کرنا۔ وہ جو اسکرین شاٹس ہیں اپنا محترم سجاد رضوی کے صاحب کے ساتھ جو میرے پرسنل ہوئے ہیں، وہ آپ یہاں ابھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ ملاحظہ کر لیں کہ کس طریقے سے میری اور ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی اس میں آپ کو یہ نظر بھی آ گیا ہے کہ ان کو میں نے ریکویسٹ کی، اس سے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے 3 بندوں کا نام لیا، قاری طیب، مولانا اسلم اور قاری صابر، کہ یہ 3 بندے ہیں، یہ بڑے ہیں ہمارے، ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، میں ان سے بات کرتا ہوں، یہ لیفٹ رائٹ کر کے وہ بات وہاں رہی۔ اتنے میں ان کے پوسٹ کے ذریعے سے ہمارے بریڈ فوڈ کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی جمیل احمد نوشاہی صاحب، آپ نے محترم سجاد رضوی صاحب سے اپنی طرف سے بھی رابطہ کیا، اور وہ ہمارے رابطے میں بھی ہیں مفتی صاحب، رابطہ کیا اور ان کو بھی یہی بات کی کہ آپ آمنے سامنے کیوں آ کر نہیں بیٹھتے، پیچھے پیچھے کرتے ہیں یہ کام۔ تو اس میں پھر کیا ہوا کہ مفتی صاحب ہماری طرف سے ایک 3rd پرسن ہو گئے، اس میں میرے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے، اور ان کو محترم سجاد رضوی صاحب کا ایک میسیج ڈائریکٹ وصول ہوا، جو انہوں نے پھر میرے ساتھ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا، جس میں سجاد رضوی صاحب نے یہ واضح طور پر کہا کہ میں نے اپنی جماعت اور اپنے علماء کرام سے بات کر لی ہے، ان سے اجازت لے لی ہے، تو ہم ریڈی ہیں کہ ہم مفتی چمن زمان صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں مختلف عنوانات پر۔ وہ ذرا آپ آڈیو محترم سجاد رضوی صاحب نے جو مفتی جمیل نوشاہی صاحب کو بھیجی ڈائریکٹ، وہ ذرا آپ یہاں سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم مولانا محمد جمیل احمد نوشاہی صاحب، مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟
محمد سجاد رضوی بات کر رہا ہوں۔ حضرت آپ نے میری پوسٹ جو فیس بک پہ شیئر کی ہے اس کے نیچے مل بیٹھنے کا اور بات چیت کرنے کا عندیہ دیا کہ مولانا چمن زمان صاحب برطانیہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ذات کے حوالے سے کہ آپ میٹنگ کا اہتمام کر سکتے ہیں، ملنے کا، بیٹھنے کا بندوبست کر سکتے ہیں اپنی نگرانی میں۔ تو ہمارے علماء اس کام کے لیے تیار ہیں، جہاں بھی خیر کے لیے، جہاں بھی بھلائی کے لیے، دین کے لیے بات ہوگی، ہمارے سب علماء الحمدللہ اس بات کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ میں نے علماء سے اجازت لینے کے بعد آپ کو یہ وائس میسج کیا ہے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام کریں، اور دو آدمی ثالث کے طور پر جو غیر جانبدار ہوں، عالم ہوں، ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے ہوں کہ وہ ثالثی کر سکیں اور اپنا فیصلہ دے سکیں، تو ان کا بھی اہتمام کیا جائے، اور میٹنگ جو ہے اس کا وقت طے کیا جائے، اس کا مقام طے کیا جائے، چونکہ آپ ذمہ داری لے رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تو مولانا چمن زمان صاحب کے برطانیہ میں رہتے ہوئے ہی جلد از جلد یہ باہمی گفتگو شنید ہو جائے تو امید ہے کہ بہتر نتیجہ نکل آئے گا۔ تو میں وائس میسج اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ ریکارڈ کے طور پر رہے، کیونکہ کالیں ریکارڈ کرنے کا نہ مجھے اندازہ ہے، نہ کوئی اس کا تجربہ ہے، اور نہ ہی میں اخلاقی اور قانونی طور پر اسے جائز سمجھتا ہوں کہ بغیر بتائے کالیں ریکارڈ کروں۔ سو میں نے آپ کو وائس میسج کیا ہے اور یہ عرض کی ہے، تو میں آپ سے یہی طلب رکھتا ہوں کہ آپ بھی وائس میسج کے ذریعے اس کا جواب ارشاد فرمائیں، تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ میں رہیں اور بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آئے نہیں تھے، یا دعوت قبول نہیں کی تھی، یا بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو الحمدللہ ہماری پوری جماعت بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے، میٹنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ اس کا اہتمام کریں، وقت، مقام، دو ثالث، اور جو چند شرائط بنیادی ہوتی ہیں وہ طے کر لیں، تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وہ آپ نے سن لی۔ اب یہ واضح طور پر ایک ہی چیز یہاں سمجھ آتی ہے کہ یہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ ہم نے مفتی صاحب سے گفتگو کرنی ہے۔ مفتی صاحب کا نام بھی لیا، جماعت کا بھی نام لیا، علماء کرام کا بھی نام لیا کہ ہم نے ان اجازت لے لی ہے، پرمیشن لے لی ہے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، باقی آپ سیٹ اپ کریں جو بھی سسٹم ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مجھے جب میسیج ملا ایز ناظم اعلیٰ آف تحریک عظمت اعلیٰ و صاحب رسول، تو میں نے جو ہمارے تحریک کے عہدیدار ہیں ان کے ساتھ یہ میں نے شیئر کیا، جس میں مفتی صاحب خود بھی تشریف فرما تھے اور دیگر یہ بزرگ حضرات بھی تھے اور دیگر علماء بھی تھے۔ تو پھر فوری طور پر ہم نے مفتی صاحب قبلہ کو میسیج بھیجا واپس، کیونکہ وہ مفتی صاحب کی طرف سے ہی مجھے ملا، مفتی جمیل نشائی صاحب کے طرف سے۔ ان کو میں نے میسیج واپس بھیجا اور اس کا خیر مقدم کیا، ویلکم کیا سب کی طرف سے، کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ گفتگو ہو، بات ہو۔ تو اس میں ہماری طرف سے یہ دو باتیں تھیں کہ ایک عنوان وہی ہو جو موضوع بحث رہا ہے اور جو بنیاد ہے اس تفریق کی، اور وہ ہے مسئلہ خطا، جس کی نسبت سیدہ زہرا پاک کی طرف کی گئی تھی، کہ اس پر ایک گفتگو پہلے ہو، پھر مزید عنوانات پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کی طرف سے ایک متکلم ہوگا اس کو آپ متفقہ طور پر سلیکٹ کر لیں کہ یہ بندہ ہماری طرف سے بات کرے گا، اور یا ہماری طرف سے مفتی صاحب بات کریں گے، تو پھر ہم آگے جو شرائط ہے وہ طے کر کے ڈیٹ سیٹ کر کے وہ رکھ لیتے ہیں ڈسکشن۔ وہ آڈیو ذرا جو میں نے مفتی جمیل نشائی صاحب کو بھیجی اور انہوں نے آگے سجاد رضوی صاحب کو بھیجی، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی جمیل احمد صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ محمد نبیل افسر قادری عرض کر رہا ہوں کونٹری سے۔ محترم مولانا سجاد رضوی صاحب کا میسیج جو آپ نے مجھے سینڈ کیا ہے، اس کو سن کر بہت خوشی ہوئی ہے، اور جو کل میری گفتگو محترم سجاد صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی واٹس ایپ کے ذریعے سے پرائیویٹ، یہی گزارش تھی کہ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا یا دیگر پلیٹ فارمز پر اس کو ڈسکس کیا جائے، کہ مفتی صاحب قبلہ کیونکہ یہاں یو کے تشریف فرما ہے تو آمنے سامنے ایک گفتگو ہو جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔
تو ان کی طرف سے اور ان کی جماعت کی طرف سے جو یہ ایک رسپانس آئی ہے اس پر جناب ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم تو چاہتے تھے کہ ایسا کوئی موقع میسر ہو. اور ہمارا جو پہلا پروگرام یا مفتی صاحب قبلہ کا یو کے میں جو ہماری بریڈ فورڈ کی حق یار کانفرنس میں ہوا، اس میں بھی فقیر نے یہ اعلان کیا تھا کہ مفتی صاحب قبلہ 1 ماہ کے لیے یہاں یو کے تشریف فرما ہے. کوئی بھی دوست ساتھی یا کوئی بھی گفتگو کرنا چاہے تو وہ بالکل ویلکم گفتگو کر سکتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں 2 ثالث بھی ہو، تو انہوں نے وہ آپ کے ذمے لگائے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہو جائے گی اور وہ بھی ہم طے کر لیں گے. اس سے قبل گزارش یہ ہے کہ محترم سجاد صاحب سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنی جماعت کی طرف سے اور ان علماء جن سے انہوں نے یہ اجازت لی ہے کہ وہ ایک متکلم اسپوکس مین اس کو وہ نامزد کر لیں جس پر وہ سب متفق ہو کہ ہماری طرف سے یہ بندہ اس نے گفتگو کرنی ہے، تاکہ ایک ماحول پرامن رہے. تو ایک بندے کو وہ نامزد کر لیں اپنے علماء میں سے جس پر سب متفق ہو، جس میں سب کی تائید ہو. تو ہماری طرف سے قبلہ مفتی محمد چمن زمان صاحب ہم ان کو اپوائنٹ کریں گے، وہ سپوکس مین ہوں گے اور وہ اکیلے ہی ہوں گے، اور وہاں اس طرف سے بھی ایک وہ متفقہ طور پر اپوائنٹ کر لے. دوسرا جو عنوان گفتگو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ طے کر لیتے ہیں. ہماری طرف سے یہی گزارش ہوگی کہ جو بنیادی ایشو ہے وہ ہے مسئلہ خطا، کہ اس پر ڈسکشن ہو. تو اگر محرف کون کو بھی وہ موضوع بحث بنانا چاہیں تو بالکل وہ بھی ہم بالکل کریں گے اس پر بھی، لیکن بنیادی جو نقطہ ہے وہ مسئلہ خطا ہے، تو اس پر بھی گفتگو ہو. اور دیگر اگر کسی عنوان پر گفتگو کرنا چاہے تو وہ بھی بالکل اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے. تو یہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ پہلے اس کا تعین ہو جائے تاکہ آگے چلنے کے لیے آسانی ہو جائے. تو اس میں پھر مفتی صاحب کے شیڈول کے مطابق ظاہر ہے کیونکہ وہ دورے پر ہے تو پروگرامز پہلے سے ہی بک ہیں ان کے، تو اس میں سے ہم مشاورت دوست احباب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ کر کے ایک ڈیٹ وہ سیٹ کر لیں جس میں سب کے لیے مناسب ہو. تو اس پر انشاءاللہ بالکل گفتگو ہو اور ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور جلد از جلد آتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جو یہاں چند ہفتے کے لیے یہاں موجود ہیں تو اس دوران یہ ہو جائے تو سب کے لیے یہ بہتر ہوگی. تو میں انشاءاللہ آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. بہت مہربانی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح. یہ جناب آپ نے سن لی، جس طرح میں نے عرض کی کہ وہی بات میں نے عرض کی مفتی جمیل نشائی صاحب کو اور آگے انہوں نے یہ سجاد رضوی صاحب کو بھیجی. اس کے بعد میں نے 3-4 مرتبہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ ابھی تک کوئی جواب آیا نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک نہیں آیا. تقریباً 1 سے زائد دن گزر گیا، 1.5 دن تقریباً کے بعد ایک میسج پھر سجاد رضوی صاحب کا مفتی صاحب کو ملا جو انہوں نے مجھے سینڈ کیا، جس میں نے وہ بھی آپ سن لیں گے. لیکن سجاد رضوی صاحب نے بالکل ودن 1 ڈے کے اندر بیک ٹریک ہو گئے. پوری جماعت ان کی بیک ٹریک ہوگی، سجاد رضوی صاحب خود بیک ٹریک ہو گئے. وہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ اسلم صاحب اور قاری طیب اور صابر وغیرہ یہ تیار ہے مناظرہ کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، ایک ہمارا میسج ان کی طرف گیا کہ ایک بندہ سپوکسمن نامزد کر لیں جو مفتی صاحب کے ساتھ بات کرے گا اور اس ٹاپک پر. جیسے ہی میسج گیا تو ان کی طرف سے یہ پوری بیک ٹریکنگ ہوگی. ان ایک دم میں ان نے جو ایک خیالی یہ پہاڑ بنایا ہوا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ بالکل سرما اس کا بن گیا. ایک ہی پل میں ذرا وہ سجاد رضوی صاحب کی آپ وہ آڈیو سن لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہنستے اللہ بسائے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے، جن ساتھیوں سے میری بات ہوئی ہے تقریباً سب کا یہی اتفاق ہے کہ ہم اگر بیٹھیں گے تو جناب محترم پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی کے ساتھ بیٹھیں گے. جو نئے یہ مولانا صاحب تشریف لائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا نہ منصب ہے اور نہ ہی ہماری ان کے ساتھ کوئی بات ہے، بلکہ یہ تو شاہ صاحب کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے جو بھی بات ہوگی وہ شاہ صاحب سے ہوگی. ابھی تک کی حضرت یہی رپورٹ ہے. جزاکم اللہ. یہ آڈیو آپ نے سن لی، ذرا دیکھیں کہ کس طرح ان کا انداز چینج ہوا. وہاں علماء سے مشاورت ہو گئی ہے پہلے میسج میں، ان سے اجازت لے لی ہے،
انہوں نے آگے کہہ دیا کہ آپ جائیں بات کریں، تیاری کریں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسی ہماری طرف سے ایک میسج جاتا ہے تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ اب ان کو لیول کا یاد آ گیا ہے کہ ہمارا لیول ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا جو لیول ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن بہرحال لیول نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہیلے بہانے کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک ویڈیو بھی بنا دی جس میں انہوں نے وہی باتیں دہرائی۔ تحفظ عقائد اہل سنت فورم کی علماء نے یہ فیصلہ اپنی جگہ پہ قائم رکھا ہے کہ ہم کسی دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گے سوائے سید عرفان شاہ صاحب کے۔ وجہ یہ ہے کہ مین شخصیت وہ ہیں، انہی سے اختلاف ہے اور انہی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بکھرا ہے۔ اور کہا جی ہم حضرت شاہ صاحب سے بات کریں گے، ہم حضور حجت الاسلام سے بات کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کس طریقے سے پیچھے ہٹے؟ جیسے ہی یہ میسج سجاد رضوی صاحب کا وصول ہوتا ہے مفتی جمیل نوشاہی صاحب کو، ساتھ ہی فیس بک پر سجاد رضوی صاحب نے پوسٹ شیئر کر دی کہ میں اس جماعت سے مستعفی ہو گیا ہوں، اور وہ میسج بھی انہوں نے مجھے سینڈ کیا، میں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا۔ وہ ذرا آپ میسج جو ہے جو فیس بک پر لگا ہے ان کی طرف سے مستعفی ہونے کا، وہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ اس وجہ سے وہ خود مستعفی ہو گئے کہ انہوں نے یہ باقاعدہ یہ سمجھ لیا کہ یہاں اخلاص نہیں ہے۔ کس طرح انہوں نے یہ دوگلی پارسی کھیلی ہے، آگے ہو کر پھر پیچھے ہو گئے، آگے ہو کر پھر بھاگ گئے، مفرور ہو گئے، میدان کو چھوڑ گئے۔ یہ ان کی اصل ریالٹی ہے، یہ ان کا لیول ہے، یہ صورتحال ہے۔ جب یہ بات نہ بڑھ سکی ان کے ساتھ، پھر ہم انتظار میں رہے، مفتی صاحب کی طرف سے پھر دعوت گئی۔ میں دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی سا بھی علمی مسئلہ ہے، اور بالخصوص ایک فتنہ جو پاکستان میں شروع ہوا اور پھر پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گیا، اور یہاں پر بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ یہ فتنہ خطا، اس مسئلے پر اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں بالکل اس کو قبول بھی کر رہا ہوں اور دعوت بھی دے رہا ہوں۔ لائیو انٹرویو میں کوئی ہے بات کرنا چاہے تو ہم سے بات کر لیں، دعوت۔ اتنے میں انہوں نے پھر اپنا ایک نمائندہ سامنے کیا، محترم کامل صاحب۔ کامل صاحب کو انہوں نے سامنے کیا، جو یو کے میں ابھی تشریف لائے ہیں کچھ شاید مہینے پہلے، اور ان کو انہوں نے سامنے کیا کہ جی یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ کامل صاحب سے میں نے بذات خود بھی رابطہ کیا، وہ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اس کو لائیو میں نے شو کیا کہ میں نے ایز اے منتظم محترم مولانا کامل صاحب سے براہ راست کل فون پر بات کی شام 7 بجے۔ وہ ذرا کال آپ سن لیں تاکہ آپ کے وہ علم میں بات آ جائے کہ کون سی بات اور کس طرح کی بات ان کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ ویڈیو بھی ہے اس کی اور ریکارڈنگ بھی ہے، میں یہاں مائک پہ سنا دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کامل شاہ صاحب بول رہے ہیں؟ جی حضرت خیریت سے ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ جی میں محمد نبیل افسر قادری عرض کر رہا ہوں کوونٹری سے، المدینہ مسجد سے۔ جی اور خیر وافیت سے ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، کرم الحمدللہ۔ اچھا میں جناب سے یقیناً چند دنوں سے جو گفتگو یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اور مفتی محمد چمن زمان صاحب کے مابین جو چل رہی ہے گفتگو کے حوالے سے، اور کیونکہ میں مفتی صاحب یہاں کوونٹری ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے مرکز میں، اور اس مرکز کے محتمم ہونے کی حیثیت سے بھی، اور جو گفتگو کل ہونی جا رہی ہے اس کے منتظم ہونے کی حیثیت سے، تو میں جناب کو اس حیثیت سے کال کر رہا ہوں کہ کل جناب کی انشاءاللہ کس ٹائم تک آپ کی تشریف آوری ہوگی، 2 ساتھی اگر کوئی ساتھ ہو، اور پھر تسلی بھی کہ کوئی ایسا آپ ذہن میں نہ رکھیں کوئی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ وغیرہ، میں بالکل آپ آئیں گے، ہمارے گیسٹ ہوں گے، عزت انشاءاللہ آپ کا جو احترام ہے برقرار رہے گا، ہمارے پاس تشریف لائیں، ناشتہ کریں، اس کے بعد جو بھی گفتگو ہونی ہے اچھے ماحول میں ہو جائے گی۔ تو اس حیثیت سے اور اس حوالے سے میں نے سوچا کہ جناب کو میں یہ فون کال کروں اور چند جو گزارشات ہیں وہ عرض کروں۔ بالکل بہتر، میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا۔ جی جی تو انشاءاللہ کل 11 بجے کا ٹائم تھی۔ جی جی
चलो पहले ही आपको मैसेज इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मैसेज कर लें या कॉल कर, जिस जो भी आप मुनासिब समझे, अगर आप आज शाम या रात तक कर लें, ताकि फिर उस हिसाब से फिर इंतजामात जो है फिर वो इंशाल्लाह। जी, मैं इंशाल्लाह फिर जनाब के कॉल का या मैसेज का मुंतज़िर रहूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है जनाब, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान से बात मेरी हुई बराह रास्त, उन्होंने हामी भी भरी कल आने की और साथ रब्ता करने की कि मैं आपसे रब्ता करूंगा, नंबर आपका महफूज है, मेरे पास हो गया है, तो मैं आपसे खुद करूंगा। अभी तक उनका रब्ता नहीं हुआ मेरे साथ, ना उन्होंने कोई रब्ता किया। रात को मैंने फिर मैसेज भेजा उनको, कल मैंने वो भी शो किया प्रोग्राम में। मैंने एक इखलाकी तौर पर भी और एक एज ए मुंतजिम के तौर पर मैंने मोहतरम कामिल साहब को फिर ये रात 1:09 रात के टाइम मैंने कामिल साहब को दोबारा ऑडियो मैसेज भेजा कि ये जनाब मैसेज आप सुन ले, 2 टिक्स की हो गई है, रिसीव भी हो गया उनको, तो ये मैंने उनको मैसेज सेंड किया, ये भी आप जरा सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम शाह साहिब, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। जनाब के अभी तक मैसेज का या कॉल का कोई मुंतज़िर हूँ, क्योंकि ज़ाहिर फिर सुबह इंतजामात वगैरह उस हवाले से करने होते हैं, तो बहैसियत मुंतजिम जनाब से गुजारिश की थी कि फरमा दें कि कल किस टाइम तक तशरीफ ले आएंगे, 2 साथी अगर कोई साथ हो तो कितने होंगे तकरीबन अंदाजा हो जाए, फिर यहाँ इंशाल्लाह इंतजाम जो करना हो इंशाल्लाह वो करेंगे, चाय पानी का वगैरह। ज़ाहिर मेहमान आप हमारे, तो जनाब के यकीनन मसरूफियत आपकी होगी, आज मिराज शरीफ की रात है, प्रोग्राम भी होंगे, लेकिन कुछ इस हवाले से इत्तला फरमा दे तो बड़ी नवाजिश होगी जनाब की। दुआओं की दरख्वास्त, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेकिन बिल्कुल इखलास नहीं था। आखिरी मौके पर उन्होंने ये, वहाँ मुनाजरे का टाइम शुरू हो गया, वहाँ उनकी वीडियो रिलीज़ हो जाती है और ये सज्जाद रिजवी ये अपने पेट से दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं और दोबारा ये शेयर करते हैं किस तरह ये दोगली पॉलिसी 2 नंबर गेम खेल रहे हैं, कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी दाएँ कभी बाएँ। मैसेज में खुद मुझे कहते हैं जी कि इखलास नज़र नहीं आ रहा, तो खुद फिर यहाँ जंप कर रहे हैं लेफ़्ट राइट। तो ये इनका पुराना वतीरा